الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی معزز گرامی قدر جناب معززین، میرے دوست ساتھی اور جناب زبیر شرفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آنا ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ یہ بزم جو سجائی ہے اس شخصیت نے سجائی ہے جس شخصیت کو یہاں پہ کویت میں ایک لیبر ہال کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخصیت گراس روٹ کی ایک ٹرو لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں، جس نے کئی دہائیوں سے اس اپنی شخصیت کا ایک پالن پالا اور محنت کش زندگی بسر کی۔ ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس کو آپ باقاعدگی سے سر انجام دیتے آ رہے ہیں، ہم اپنی تھوڑی بہت اس میں کوشش ڈال سکتے ہیں۔ میں آج جب بھی یہ 1 مئی آتا ہے، آج 2 مئی ہو گئی، تو بہت سارے واقعات اپنی زندگی کے آ جاتے ہیں۔ بلکہ ابھی ثاقب گل صاحب جہاں پہ تقریر فرما رہے تھے تو ان کا ایک تاریخی جملہ میں یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کسی گروپ میں کہا کہ ہم سب یہاں پہ مزدور ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہوتا تو اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہوتا، جو آیا اس نے تھوڑا سا کمایا تو وہ تھوڑا سا اپنے حالات زندگی سے بہتر ہو گیا، کوئی تھوڑا سا اور امیر ہو گیا، کوئی تھوڑا سا اور اس سے بڑھ کے امیر ہو گیا، لیکن سب کی کہانیاں ایک جیسی ہیں۔ ہم سب کی کہانیاں ملتی جلتی کہانیاں ہیں۔ ہماری زندگی کے بھی کئی سال گزرے۔ مجھے ایک ساتھی ہمیشہ یاد آتا ہے اس 1 مئی کے حوالے سے کہ شاید آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ نیشنل ریفائنری کراچی میں رات کو 3 بجے وہ نیپتا انہیل کر گیا۔ نوجوان لڑکا تھا فیصل آباد کا۔ جب اس کو کلیننگ میں لے کے گئے تو آخری سانسوں پہ تھا، اس کے میں شوز اتارنے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا سر آپ گنہگار نہ کریں۔ آج تک وہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ چند لمحوں کے بعد 3 سے 5 کے درمیان اس کا انتقال ہو گیا۔ نوجوان لڑکا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہ ایسی کئی کہانیاں ہمارے ارد گرد جنم لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کہانیوں کا انجام کیا ہے۔ 1 سال پہلے 20 مئی، آج سے 1 سال پہلے 20 مئی، میں ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے پسینے آنے شروع ہو گئے اور مجھے ایسے لگا کہ میری کرسی جو نا گھوم رہی ہے۔ میں ایئرپورٹ وہاں پہ نکلا، گیا کلیننگ میں، مجھے ایمبولینس میں ڈال دیا۔ ایمبولینس میں KOC گیا تو ایمبولینس کے راستے میں نا پوری زندگی کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، ریل گھوم۔ میں نے کہا کہ سفر کہاں سے شروع کیا تھا، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، احباب کے لیے سب کچھ کیا، آخر ایک مزدور جو ہے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور وہ آیا تھا دنیا میں کیوں؟ اس مزدوری کرنے کے لیے کہ لوگوں کو وہ، یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن میں جب میں قرآن کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں پہ نجات نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی زندگی کو بھلایا ہوا ہے۔ ہم سب پتہ نہیں کسی ایسی ریس میں لگے ہوئے ہیں، اس ریس میں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں اس تھوڑی سی زندگی میں اینڈ پر لگے ہوئے ہیں تقریباً، لیکن وہ ریس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، خود نمائی کرنی ہے، چند لوگوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی ثابت کرنا ہے، لیکن اپنی موت کو بھلائے بیٹھے۔ یقین جانیے پاکستان میں کیا، دنیا پوری میں کوئی بھی مزدور، کوئی بھی محنت کش
کسی بھی بری حالت کا سامنا نہیں کر سکتا، بچ سکتا ہے اگر ہم سارے خیال کرنا شروع کر دیں۔ میں اپنے خاندان میں یا سارے اپنے اپنے خاندان میں دیکھیں، ہم ایک خاندان کے اندر 5-6 بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، سب ایک جیسا نصیب لے کے نہیں آتے، اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں۔ ایک بھی بہت جو بہتر ہوتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی بہن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اس لیے کیوں نہیں لگتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اس نوبت پر پہنچے ہی نہیں کہ تم ان کو زکوٰۃ دو۔ ہمارے سب سے پہلا شریکہ اور سب سے پہلا مقابلہ ہم اپنے خون کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایام نبوی میں مسجد نبوی کے اندر زکوٰۃ کے صدقات کے ڈھیر لگ جاتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے تو اتنے خوبصورت اصول بتائے۔ آج ہم شکاگو کو کہتے ہیں کہ شکاگو کے مزدوروں نے قربانی دی اور 8 گھنٹے یومیہ اجرت کا وقت مقرر کیا اور 48 آورس سے 40 آورس کروائے ہفتے میں کام کرنے کے، آجر اور اجیر کے معیار بتائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے بتا دیے تھے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ کو کہا کہ یہ محنت کش کے ہاتھ ہیں، یہ جنتی ہاتھ ہیں۔ آپ نے ایک غریب آدمی کو بلایا، کلہاڑا دیا کہ یہ لو مزدوری کرو اور زمین سے اپنا حصہ نکالو۔ کہا کہ اپنے بھائی کا خیال کرو۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو کیا کوئی مزدور کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوتی؟ یہ شکاگو والا 1886 والا جو واقعہ ہوا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مارتے بھی خود ہیں، مناتے بھی پھر خود ہیں۔ دن ہم آج بھی مار رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، پھر یہ بعد میں اسی ایام کو منائیں گے۔ یہ ہے انسانیت کا دوغلا پن۔ ہمیں اس دوغلے پن سے نکلنا ہے۔ اگر ہم سچ بات کرنا جانتے ہیں تو ہمیں سچ بات کرنی چاہیے۔ آخری بات، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جنتی ہیں۔ امیر ترین شخص تھے۔ ان کے قافلے جب آتے تھے تجارت کے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک اونٹ نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے مشکل اگر جنت میں دخول ہوگا تو اس عشرہ مبشرہ میں سے ان کا ہوگا، کیونکہ ان کا حساب دینے کا۔ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی کرتا ہے اور دے کے بھی کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دے کر جو آزمائش ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے۔ وعن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نعمتوں پہ جب ہم کریں تو ہمیں اپنے ارد گرد میں جب خیال کریں تو یقیناً میرا خیال ہے کہ یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ ہے نا، سب سے بڑی اس معاشرے کے اندر جو میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں، مسئلہ ہے دو رنگی، تناقض۔ ہم لوگ دو رنگ ہیں، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ اگر صحیح ہو جائیں تو یقین کریں کہ سارے مسائل دنیا کے حل ہو جائیں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر ہر گھر اگر ادھر کا اور ادھر کے گھر کا خیال رکھے گا تو آٹومیٹکلی پورا محلہ ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، پھر پورے شہر رکھیں گے، پورے ملک رکھیں گے، کون غریب رہے گا؟ تو میری دعا ہے، اس بات کے اوپر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ میں زبیر شرفی صاحب کو اپنی دعا کا بھی حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا مجھے اس بات کرنے کا بھی، اور یہ چھوٹی سی جو محفل سجائی ان شہیدوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جنہوں نے محنت کی، مزدوروں کے لیے۔ تو دنیا کے مزدوروں ایک وجہ بس ایک شعر ہے کہ تو قادر ہے عادل ہے میرے اللہ، تو قادر، لیکن ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اب اس وقت ہم لیبر ونگ کے صدر زبیر شرفی کی طرف سے پاکستانی کمیونٹی کے سامنے اکٹھے ہو گئے سب، اور مقصد اور مدعا صرف یہی ہے کہ کویت میں رہنے والے، خلیج میں رہنے والے، بلکہ دنیا میں رہنے والی مزدوروں کی، ان کی محنت، مشقت
اور ان کی خدمات انسانیت کے لیے، ملکوں کے لیے، ان کا اعتراف کیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کے مسائل، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بے انصافی کا کسی طور پر ازالہ تو نہیں کہہ سکتے مگر تذکرہ ہو جائے۔ زبیر شرفی بے شک لیبروں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہے، پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، مگر اکثر میرے اس کے ساتھ یہ گپ شپ ہوتی ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو ایک طبقے کے ساتھ محبوب کرنے کے لیے اپنی ناکام کوشش کر رہے، یہ غلط ہے۔ آپ ہم سب یہاں پہ ابھی ایک ہمارے ساتھی شمشاد خان نے ذکر کیا کہ کویت میں رہنے والے جتنی بھی لوگ ہیں سبھی لیبر ہی ہے، خواہ وہ وائٹ کلر لیبر ہو، خواہ وہ کوئی پروفیشنل لیبر ہو، یا جسمانی طور پر ہاتھ پاؤں سے کام کرنے والے لوگ ہو، سب لیبر ہی ہے۔ ہم نے اگر اپنے ملک کو چھوڑا ہے، اپنی فیملی کو چھوڑا ہوا ہے، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مزدوری کے تحت اور اپنے بچوں کی مستقبل بہتر بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ مزدور یقیناً ہم آئے ہوئے ہیں تو بینگ اے پروفیشنل جاب، میرا تو ظاہری بات ہے میڈیکل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کی خدمت کرنے کے بعد وہ کویتی کمیونٹی ہو یا ایکسپیٹریٹ کمیونٹی، اور اگر ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کی ذکر کیا جائے تو وہ مزدور ہی ہوتا ہے، تو ان کا خدمت، مزدوروں کا خدمت ایک مزدور ہی کرے گا، تو ہم ہی مزدور ہیں، اور اس مزدوری پر اور اس خدمت پر ہمیں فخر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کویت میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا یقیناً بہت مسائل کے شکار ہیں۔ یہاں پہ ایک لیگل لائبلٹی اور ریکوائرمنٹ کے لیے ان کے لیے اپنے مسائل اپنی جگہ پر، مگر جہاں پہ کویت کی ایک ایسے ماحول میں کہ جو انتہائی گرمی بھی ہوتی ہے، اگر تھوڑے دن وقت کے لیے سردی ہو تو وہ بھی انتہائی سردی ہوتی ہے، اس ماحول میں، اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ بھی ایک دنیا کا ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں ظاہری سرمایہ دار اور منافع دار اپنی انویسٹمنٹ کا بہترین فائدہ چاہتے ہیں، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے ہر آدمی کو ایک انٹینسو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اور اس محنت کا معاوضہ اتنا زیادہ ہمارے نظر میں مزدوروں کے لیے اتنا نہیں ہے کہ جہاں پہ آج کل کے مطلب ہے کہ اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام کر سکے اور دوسری فیسلٹی کا انتظام کر سکتے۔ تو اب ہم یہاں پہ کمیونٹی کی تو بات ظاہری بات ہے ایک زبانی حد تک تو کر سکتے ہیں، مگر ہم اپنے ملک کے لیے جو مزدوروں کے ساتھ احتسال ہو رہا ہے، ان کی حقوق کو ان کو وہ نہیں دیا جاتا ہے، اس کے لیے بات اور کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم اگر ان کے نمائندہ وائٹ کلر نمائندہ ہو کر سوکارڈ ایف، تو اس کے لیے انتہائی دیانتداری سے، ایمانداری سے ریپریزنٹیو بن کر ان کے کارخانہ داروں میں کام کرنے والے مزدوروں کو، کھیتی باڑی میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کو، اور دوسرے پیشوں میں محنت اور مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے حقوق کا آواز بلند کیا جائے، ان کو ایک ایسا معاوضہ دیا جائے کہ جو پاکستان میں اتنی 40% انفلیشن میں ان کے لیے زندگی کا ایک مطلب باعزت طریقے سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بہرحال یہ جو دن ہے، یہ دن مزدوروں کا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے اپنے حقوق کے لیے، ہمارے ان ناچاروں، بیچاروں اور ڈاؤن سائز اور مطلب ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کے ان کے مطلب خدمات کو اعتراف، یقیناً میں آپ کو بتا دوں یہ انقلاب فرانس سے لے کر 1791 سے لے کر آج تک جتنے بھی آئے یا دنیا میں جو بھی انقلاب آئے ان کا امپیٹس یہی تھا کہ یہ مزدور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنی آواز اٹھا دی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ ہمارے سرمایہ داروں میں ہمیں اگر کچھ بینیفٹ دے رہے ہیں تو یہ ہم پر احسان نہیں کرے، یہ ہمارا ایکسپلائٹیشن آپ کر رہے ہیں، ہمیں وہ پورا طور پر نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ہماری ایک آواز ہے، ہماری ایک سوچ اور مطالبہ اور حکومت سے اور صاحب اقتدار حلقوں سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ مزدور کو ان کے مزدوری کا مناسب اور موجودہ دور میں رہنے والے انتہائی ایکسپنسز کے ساتھ ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا پورا حق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ
الحمد للہ تعالیٰ القاسم و حبیب اللہ کے زمرے میں ہمیں بھی لے آئے کہ سارے محنت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں، یہی ہمارے دوست ہیں، یہی ہمارے ہیروز ہیں، اور ان کے لیے بات کرنے والے بھی اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جزاکم اللہ خیر، تھینک یو۔